موضوع الدرس في تربية الأهل والأولاد وسورة التحريم تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال سفيان الثوري عن منصور عن رجل عن علي رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا يقول أدبوهم وعلموهم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک قول روایت کیا گیا ہے کہ انہوں نے اس کی تفسیر فرمائی قوا انفسکم واہلیکم نارا قال ادبوہم وعلموہم. اپنی اولادوں کو علم سکھاؤ اور ادب سکھلاؤ، یعنی دین کا علم سکھلاؤ اور ادب اسلامی کے ساتھ ان کو متعارف کراؤ. دنیاوی علوم جو ہیں وہ انسان کے لیے جائز ہیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن بنیادی علوم جو ہیں شریعت کے ان کا سکھلانا ضروری ہے کہ آدمی کو عقیدے کا پتہ ہو، آدمی کو توحید کا پتہ ہو، نبوت و رسالت کا پتہ ہو، ختم نبوت کا پتہ ہو. اسی طرح آدمی کو صحابہ اہل بیت کی عظمت کا پتہ ہو، معجزات کرامات کا پتہ ہو، فرائض کا پتہ ہو، اوامر کا پتہ. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو اپنی اولاد کو سکھلانی چاہیے. آج کتنے لوگ ہیں مسلمانوں کے بچے ہیں ماشاءاللہ، یعنی کالجوں میں پہنچ گئے، یونیورسٹیوں میں پہنچ گئے، سورۃ فاتحہ نہیں آتی، یونیورسٹیوں میں پہنچ گئے ان کو جنازے کی دعا نہیں آتی، یونیورسٹیوں میں پہنچ گئے ہیں ان کو دعائے قنوت ہی نہیں آتی کہ وتر کیسے پڑھے جاتے ہیں اور دعائے قنوت کیا ہوتی ہے. وجہ کیا ہے کہ گھر کے اندر دینی ماحول ہم نے پیدا ہی نہیں کیا، دینی ماحول ہم نے بنایا ہی نہیں ہے. تو اب وہ بچے ہیں انہوں نے تو جناب پرائمری سے لے کر یونیورسٹیوں تک یا نرسری اسکولوں میں پڑھا اور اپنا جو مشنری اسکول ہیں عیسائیوں کے، یہودیوں کے، NGOs کے، ان کے اندر پڑھا اور پھر وہاں ہمارا نصاب تعلیم جو ہے وہ بھی ابھی تک وہی انگریزوں والا نصاب تعلیم، اس میں بھی کوئی بدل. یعنی اگر اسلامیات بھی ہیں تو اسلامیات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ان کو 2-4 اسلام کے واقعات بتا دیے جائیں بس، یا 1-2 غزوات کا ذکر آ جائے،
یا اہل بیت کا ذکر آ جائے، بس اس سے زیادہ ان کو کوئی پتہ نہیں اسلامیات کیا ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں کہ سورۃ فاتحہ کیا ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں کہ سبع المثانی کس کو کہتے ہیں اور اس کو مثانی کیوں کہا جاتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے بنیادی طور پر اپنے بچوں کی تعلیم اور ادب کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ اچھا مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، بچہ شرارت کر رہا ہے، بچہ چھلانگیں مار رہا ہے، بچے حرکتیں کہ ماں باپ چپ کر بیٹھے ہوئے، اور جی کوئی بات نہیں، بڑا ہوگا بڑا ہو کے کیا سمجھ جائے گا، وہ باتیں راسخ ہو جائیں گی، وہ اس کے دل و دماغ میں بیٹھ جائیں گی، کیونکہ بچپن کی جو بات ہوتی ہے وہ پتھر پہ لکیر ہوتی ہے، اور بڑھاپے میں جو بات سکھائی جائے وہ تو پانی پہ لکیر ہے، 2 منٹ کے بعد مٹ گئی، بھول گیا مجھے کیا کہا تھا، کیا سکھایا تھا۔ تو اس لیے حکم یہ ہے کہ علموہم وادبوہم، ان کو تہذیب سکھلاؤ، ادب سکھلاؤ اور علم سکھلاؤ۔ اسی لیے میرے محبوب رحمت دو عالم جو خلق عظیم کا یعنی آپ پوری دنیا میں مثال ہیں، لیکن آپ بھی فرماتے ہیں کہ ادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے اللہ نے مجھے آداب سکھلائے ہیں، اور کیا بہتر طریقے سے مجھے آداب سکھلائے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کی تعلیمات کا اہتمام کیا۔ سب سے پہلے جب وحی اتری پھر حکم دیا یا ایھا المزمل قم اللیل، رات کو کھڑے ہو جائیں، جاگیں۔ تو یہ تربیت ہو رہی تھی پیغمبر کے لیے کہ ساری ساری رات اللہ کے پیغمبر کھڑے ہیں۔ کیوں؟ اللہ پاک نے فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک عظمت والا، بڑے بوجھ والا، شان والا کلام اتارنے والے ہیں، تو اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں، اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ جب سب سے پہلے یہ ہے کہ آدمی کامل ہو اپنی ذات میں، جب تک کامل نہ ہو وہ کسی دوسرے کا کامل نہیں بن سکتا۔ سب کامل لنفسہ ہی، اس کے بعد کامل لغیرہ۔ تو اللہ پاک نے یہی منہج ہے انبیاء کا کہ پہلے اپنے انبیاء کو تعلیم دی، ان کو ادب دیا، ان پر اللہ پاک نے اپنے احکام نازل کیے۔ تو جب انبیاء کامل مکمل ہو گئے، اب حکم وانذر عشیرتک الاقربین۔ اب میرا مدنی، اب آپ اس مقام پہ آ گئے ہیں کہ اب دعوت کا آغاز کریں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اللہ نے فرمایا کپڑے میں لپٹنے والے، اب سونے کا وقت نہیں، اب کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اب آپ کھڑے ہو جائیں میرے دین کے لیے، میری توحید کے لیے، اور ان کو ڈرائیں اللہ کے عذاب سے۔ اگر نہیں مانیں گے تو پھر ان کے لیے اللہ نے جہنم کا عذاب تیار رکھا ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ سب سے پہلے اپنے خاندان سے ابتدا کریں، وانذر عشیرتک الاقربین۔ کیوں؟ جب تک اپنی اصلاح نہ ہو، گھر والوں کی اصلاح نہ ہو، دین پہ چلنا بڑا امتحان ہو جاتا۔ آج دیکھو نا، گھر میں نہ باپ نماز پڑھتا ہے، نہ ماں نماز پڑھتی ہے، نہ بہنیں، نہ ملازم۔ ایک بچہ اگر نمازی بھی ہو، سارے اس کو کارٹون بنا دیتے ہیں، اور دیکھو جی مولوی صاحب آ گئے، مولوی صاحب آ گئے، وہ کھانے کا وقت ہو گیا، یار مولوی کو بلاؤ، وہ مصلی پہ بیٹھا ہوگا، تسبیح کر رہا ہوگا۔ اس کو یعنی اس قدر تنگ کیا جاتا ہے کہ وہ بیچارہ نکو بن کے رہ جاتا ہے کہ سارا ماحول اس کے خلاف ہے، سارا معاشرت اس کے خلاف ہے۔ اچھا اب وہ بیچارہ سکول میں جاتا ہے، سارے سکول کا ماحول اس کے خلاف، کالج میں جاتا ہے، کالج کا ماحول اس کے خلاف۔ یہ تو بڑے مجاہد ہیں جو لوگ آج کل کی یونیورسٹیوں میں رہ کر، آج کل کے میڈیکل کالجز میں رہ کر، آج کل کی مخلوط تعلیم میں رہنے کے باوجود نماز پڑھتے ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور دین پہ قائم ہیں، یہ مجاہد ہیں، یہ عام مسلمان نہیں ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا میرے دین پہ 10ویں حصے کا جو عمل کرنے والا ہے وہ تم سے بھی بڑھ جائے گا ثواب کے اندر۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا میری امت پہ ایک وقت آئے گا الاخذ بالسنت، اب میری سنت پہ عمل کرنا ایسے ہوگا کل قابض علی الجمرۃ، جیسے انگارے کو ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے، میری سنت پہ چلنا بھی مشکل ہو جائے۔ آج وہی حال ہو گیا ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یعنی آپ دیکھیں، ٹھنڈے دل سے غور کریں، تدبر کریں، اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے،
یعنی آپ چند آدمی بیٹھیں گے نا جی، تو کبھی بھی وہ کسی کافروں کی تنظیم کے بارے میں کبھی بات ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صہیونیت کیا ہے، یہودیت کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں، کیوں کبھی اس پہ غور ہی نہیں کیا۔ بیٹھیں گے تو کیا بس مسئلے یہی بھی آئیں، یہ جو تبلیغی جماعت والے ہیں نا یہ بڑے خطرناک ہیں، ان کے ساتھ نہیں جانا۔ دوسرا بیٹھے گا وہ کہے گا بابا یہ جو دیوبندی ہے نا وہ تو یہ تو دیو بند ہے نا جی، ان نے تو دیو کو بند کیا نا، اور یہ جو ہے نا جی یہ پکے مولوی جو ہے نا ان سے بھی دور رہنا، اور یہ جو بزرگ ہیں اور کشف و کرام ان سے بھی ہٹ کے رہیں، یعنی جو بھی تنقید کریں گے اسلام والوں پہ کریں گے۔ اور یہ فلاں مولوی صاحب نے کتاب لکھی ہے، یار چھوڑو یار، کیا پردہ 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 پردہ، کیا پردہ؟ اللہ نے اچھی چیزیں بنائی ہیں دیکھنے کے لیے کہ چھپانے کے لیے بنائی ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے اگر کوئی لڑکی بدصورت ہے تو پردہ کرے، کہ اس کو اپنے آپ کو چھپانا چاہیے، کہ اللہ نے اس کو جمال دیا ہے، کمال دیا ہے، اس کا حسن ہے، وہ اسی لیے تو ہے کہ لوگ دیکھیں اور نظارہ کریں، تو اچھی چیز جو ہے اس کا کیا پردہ؟ اچھا قرآن کہتے ہیں ہم نے تم کو سب سے بہتر بنایا ہے، تو انسان بھی تو اچھی چیز ہے نا، تو تم بھی کپڑے اتار دو، پھر چھپانے کا کیا فائدہ؟ کپڑے اتار کے جنگلی بن جاؤ، جیسے جنگلی رہتے تھے تم بھی اسی طرح کی زندگی گزارو، کیونکہ اچھی چیزوں کو کیا چھپانا ہے؟ اچھا تمہارے اندر جو خون اللہ نے پیدا کیا ہے، خون تمہاری زندگی کی گردش اسی سے ہو، جو اچھی چیز ہے اس کو نکال کے باہر پھینکو۔ اچھی چیزوں پر پردے کی کیا ضرورت ہے کہ پردے کے اندر چھپایا جائے؟ تمہارے گھر میں اگر عورت کو حمل ہے تو وہ بھی تو پردے میں ہے، اس کو یہ کیا منع ہے کہ بچہ تم نے اندر رکھا ہوا، بچہ باہر رکھو؟ کوئی انسانیت ہے، کوئی تہذیب ہے کہ جب بیٹھیں گے اعتراض دین پہ ہوگا، دین والوں پہ ہوگا، قرآن پہ ہوگا، قرآن والوں پہ ہوگا، سنت پہ ہوگا، سنت والوں پہ ہوگا، کسی کی داڑھی پہ اعتراض ہوگا، کسی کی پگڑی پہ اعتراض ہوگا، کسی کی تسبیح پہ اعتراض ہوگا، کسی کے ذکر پہ اعتراض ہوگا، کسی ذکر بالجہر پہ اعتراض ہوگا، کسی کے مراقبے پہ، یعنی ہر وہ کام جو تمہیں دین کی طرف لائے اس پہ اعتراض ہوگا۔ کبھی ان کی مجلس میں آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ خوارج کا کیا عقیدہ ہے، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ قدریہ کون ہیں، کرابیہ کون ہیں، مشبہہ کون ہیں، کبھی نہیں سنا ہوگا بھی روافض کو روافض کیوں کہتے ہیں، شیعہ کو شیعہ کیوں کہتے ہیں، کبھی نہیں سنا ہوگا کہ بابا یہ حضرت حسین اور حضرت حسن تو علیہ السلام جو پیغمبر کا لقب ہے ان کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن کبھی حضرت علی علیہ السلام نہیں کہتے، حضرت ابو بکر علیہ السلام نہیں کہتے، حضرت عمر علیہ السلام نہیں کہتے، حالانکہ وہ تو ان سے شان میں زیادہ ہے۔ اس طرح سوچنے کی ضرورت کیا ہے؟ چھوڑو جی، مولوی لڑاتے ہیں، ہم تو سب ایک ہیں، ہندو ہو سکھ ہو کیا ہے، کٹھے ہم بسنت مناتے ہیں، پتنگ اڑاتے ہیں، ہولی کھیلتے ہیں، ایک دوسرے پہ رنگ ڈالتے ہیں، وہ رنگ ڈالتے ہیں، ہم مہندی کی بہانے سے مہندی لگانے کی جو رات بنائی گئی اس میں ایک دوسرے پہ مہندی پھینکتے ہیں، ایک دوسرے کو مہندی مارتے ہیں، وہی ہندو۔ اور کہنے کو کون ہے جی یہ ماشاءاللہ جی فلاں سید کا بیٹا ہے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ سید کا لفظ کا معنی کیا ہے۔ یہ کون ہے جی؟ یہ جناب ماشاءاللہ یہ تو قریش ہیں جی، قریشی ہیں، اس کو پوچھو قریش کا کیا معنی، مجال ہے اس کو پتا ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کسی قریشی سے چلو پوچھ کے مجھے بتا دینا کہ بھائی قریشی جو ہیں، قریش قبیلہ جو ہے اس کو قریش کیوں کہتے ہیں؟ دیکھو نا مختلف قبیلے تھے نا حضور پاک کے زمانے میں، قریش تھے، بنی عبد المطلب تھے، بنو ہاشم تھے، بنو حذیل تھے، اسی طرح بنو قصی تھے، بنو کلاب تھے، بنو مرہ تھے، یہ سارے قبائل تھے، تو آخر کوئی وجہ تو ہوگی نا ان کی۔ کوئی آدمی آپ کو کہتا ہے کتے والے، تو کلاب کا کیا معنی ہوتا تھا؟ کوئی نہیں جانتا کہ معنی یہ تھا کہ سردار تھے، سخی لوگ تھے،
ان کا مال اتنا زیادہ تھا کہ ان کی حفاظت کے لیے 100 200 کتا رکھا کرتے تھے، اس لیے ان کو نسبت کی گئی کلاب کے ساتھ۔ تو بہرحال یہ ہے کہ سب سے بڑی ضرورت ہے میرے بھائی، اپنے گھر میں بچہ پیدا ہو اسی وقت نظر رکھو۔ آج کل جدید میڈیکل سائنس نے تحقیق کی ہے، میرے ایک دوست تھے فوت ہو گئے، ڈاکٹر صفدر تھے، بکھر میں بلوچ خان تھے، فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ تو انہوں نے بچوں کی نفسیات پہ کتاب لکھی تھی، وہ چھوٹے بچوں کے ڈاکٹر تھے، اس پہ انہوں نے کتاب لکھی۔ انہوں نے کہا 4 5 6 بچے ہوں نا نرسری میں، ہسپتالوں میں بچے داخل ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، انہوں نے کہا اگر ایک بچہ روتا ہے پھر دوسرا، تیسرا، پھر چوتھا، وجہ کیا ہو؟ کہتے ہیں روتے نہیں ہیں، باتیں کرتے ہیں آپس میں، ہم سمجھتے ہیں یہ رو رہا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو اللہ نے بات نہیں رونا سکھایا ہے، وہ سارا کام رونے سے کرتے ہیں۔ بھوک لگے تب بھی روئیں گے، پیشاب آئے تب بھی روئیں گے، پیٹ میں درد ہو تب بھی روئیں گے، نیند نہ آ رہی ہو تب بھی روئیں گے۔ اللہ نے رونے میں سارے کام اس کے بنا، اسی لیے اولیاء اللہ نے کہا کہ تم بھی رونا سیکھ لو، جب تمہیں رونا آ جائے گا نا تیرے بھی ساری بگڑی بن جائے گی۔ جب تم اللہ کے آگے رو پڑو گے نا، تم بھی آدھی رات میں علیحدہ بیٹھ کے جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو اللہ کے ڈر سے آنسو بہاؤ گے، بس رونا سیکھ لو، کام بن گیا۔ بعض بزرگ جو تھے وہ جب آنسو آتے نا ان کو ہاتھ پہ لگا کے تو پھر چہرے پہ مل لیتے تھے۔ تو دوستوں نے پوچھا حضرت یہ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ انہوں نے کہا بابا یہ مسئلہ تو ہے نا کہ جس کے آنسو بہتے ہیں اللہ اس کو 500 سال جہنم سے دور کر دیتے ہیں، تو جب ان کی وجہ سے جہنم سے دور ہے، میں کہہ رہا ہوں سارا منہ دور ہونا چاہیے، صرف آنکھیں تو دور نہ ہوں نا۔ تو بات یہ ہے سکھلاؤ بچوں کو، محنت کرو اور بچوں کو غلط صحبت سے بچاؤ، بس سب سے بڑا علاج ہے۔ بری صحبت میں جائیں گے تم لاکھ تقریریں کرو، لاکھ والدین مولوی بنے، بچے نہیں سدھر سکتے۔ غلط صحبت سے بچاؤ، غلط مجلس سے بچاؤ، غلط کتابوں سے بچاؤ، غلط فلموں سے بچاؤ، غلط چیٹنگ سے بچاؤ، غلط انٹرنیٹ کے استعمال سے بچاؤ، اور ہر چیز پہ نظر رکھو۔ دیکھو نا تم اپنے بچے کو 10 مربع زمین دے جاؤ اور آوارہ شرابی ہو، انشاءاللہ تمہارے مرنے کے بعد 10 مہینے بھی نہیں لگیں گے، بیچ کھا جائے گا۔ تم اپنے بچے کو دین سکھا دو، 1 مربع بھی نہ دو، تمہارا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ ہر نماز کے بعد وہ دعا مانگے گا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمشائخنا ولأساتذتنا ولأخواننا ولمن أوصانا واستوصانا ولمن أحبنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ میرا بھائی اگر تم نے اپنے بچے کو سکھایا یہ ہے کہ ٹاٹا بائی مام ڈیڈ، تو انشاءاللہ قبر پہ بھی کھڑے ہو جائے گا ٹاٹا اوکے بائی، اس کا ثواب تمہیں فرشتے پہنچائیں گے ماشاءاللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کیا یعنی مجھے حیرت ہوتی ہے، میرے پڑھے لکھے دوست، میرے ساتھی ٹیلی فون کریں گے نا ہیلو، او بھائی ہیلو تمہاری کس کی زبان ہے یہ؟ تم مسلمان ہو کہو السلام علیکم، دوسرا کہے وعلیکم السلام، یہ کیا ہیلو ہیلو کیا ہے ہیلو ہیلو؟ اچھا بات ختم کریں گے کہیں گے اوکے 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 بائی، کہو فی امان اللہ۔ کیا ہے تم مسلمان ہو کہ انگریزوں کی نسل ہو کوئی؟ ان کا خون ہے تمہارے اندر کہ ہر بات میں انگریزی ہے، ہر بات میں ہیلو ہے، ہر بات میں اوکے ہے، ہر بات میں یس ہے، آتا بھی اتنا ہے ان کو، یس نو اوکے بس، اور کچھ نہیں جانتے، جاہل مطلق ہے۔ لیکن اوکے ضرور کہے گا، بتلائے گا جی میں پڑھا لکھا ہوں، انگریزی مجھے آتی ہے۔ انا للہ و انا، بھائی مسلمان ہو کو السلام علیکم، دوسرا کہے گا وعلیکم السلام، دونوں طرف دعا ہو گئی، اللہ کا نام اس میں سلام آ گیا، دونوں کی سلامتی خدا سے مانگی گئی، بات پوری ہو گئی۔ اچھا جی فی امان اللہ، دعا ہو گئی کہ اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے۔
کون کہتا ہے چھوڑو، یہ کہتے ہیں جی چھوڑو یہ مولویوں کی باتیں. ٹھیک ہے جی مولویوں کی باتیں نہ کرو، تم انگریزوں کی باتیں کرو. لیکن فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ایک وقت آئے گا جب یاد کرو گے کہ مولوی مکی کیا کہتا ہے. آنے دو قبر، پھر بڑا یاد آئے گا. موت کی گھڑی آنے دو، پھر دیکھنا پھر ہر بات یاد آئے گا. او یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں نے غلط دوست نہ بنایا ہو. لو اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہائے کاش ہم نے اللہ کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی. پھر جناب اس وقت فائدہ بھی کوئی نہیں ہوگا، لاکھ حسرت کرتے رہو. اس لیے حضرت علی فرماتے ہیں ادبوہم وعلموہم. وقال علی بن ابی طلحہ بن عباس قوا انفسکم واہلیکم نارا. وہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ وامروا اہلیکم بالذکر ینجیکم اللہ من النار. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری والے کام کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور اپنے آل و عیال کو بھی اللہ کے ذکر کا حکم دو. اگر تم نے یہ قائم کر لیا تو اللہ تمہیں جہنم سے نجات دے دیں گے. اپنے گھروں میں بھی نماز، اپنے گھروں میں بھی تلاوت، اپنے گھروں میں بھی قرآن پاک پر زور دیں. اپنی بیوی ہے، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، بٹھا کے کبھی ان سے کہو نمبر وار کے بیٹا نماز سناؤ. کسی سے پوچھو کہ اچھا تم دعا قنوت سکھلاؤ، سناؤ. کسی سے پوچھو اچھا تم جنازے کی دعا سناؤ. کسی سے پوچھو اچھا تم فاتحہ سناؤ. کسی سے پوچھو اچھا تم قرآن کی کوئی آیت سناؤ. کسی سے پوچھو کہ اچھا غسل کرنا ہو تو اس کے فرض کتنا ہے، واجب کتنا ہے، سنت کتنا ہے. وضو کرنا ہو تو وضو کے فرائض کیا ہیں، وضو کا طریقہ کیا ہے، تیمم کا طریقہ کیا ہے، نماز قصر کیا ہوتی ہے. گھر میں بیٹھ کے پڑھاؤ ان کو، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں، تعلیم الاسلام ہے، تقویت الایمان ہے، بہشتی زیور ہے، اور بھی کئی کتابیں ہوں گی. اور چھوٹی کتابیں روزانہ 1 صفحہ 2 صفحہ گھر والوں کو بٹھا دیا، کہو بیٹھو سنو. اچھا جس بچے کو آتا ہے اس کو کہیں، جس کو نہیں آتا بیٹا اس کو تم سکھاؤ. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تم دیکھو گے کہ چند دنوں کے اندر گھروں میں کیسے برکت آتی. سب شیاطین الجن والانس جو ہے وہ بھاگ جائیں گے. لیکن اپنے گھر میں محنت کرو. اپنی بیوی سے پوچھو بھی تمہیں نماز پڑھنا آتا ہے؟ اچھا رکوع کیسے کرو گی، سجدہ کیسے کرو گی، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے، اور تیسری رکعت میں کیا پڑھنا ہے، سلام کیسے پھیرنا ہے. یہ باتیں اس سے پوچھو، کوئی شرم نہیں، دین کی بات ہے. اگر اس کو نہیں آتا ہے سکھاؤ. اچھا اگر تمہیں بھی کوئی سکھاتے ہوئے مشکل ہے تو اب تو اللہ کا شکر ہے ہمارے ملک میں بھی اتنے بہترین بنات کے دینی مدرسے ہیں کہ وہ لڑکوں سے بھی زیادہ بہتر طریقے پہ چل رہے ہیں. ان میں بھیجو ان کو. کہیں درس ہوتا ہے درس میں بھیجو، کہیں دین کا کام ہوتا ہے اس میں بھیجو. بس انشاءاللہ انقلاب آ جائے گا، بندے سیکھ جائیں. اچھا جب گھر میں عورت ٹھیک ہو جائے نا، اولاد خود بخود ٹھیک ہو جائے. کیونکہ سب سے پہلا مدرسہ جو ہے وہ ماں کی گود ہوتا ہے. اگر ماں اس کی دیندار ہے اولاد انشاءاللہ دیندار. وقال مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ قوا انفسکم واہلیکم نارا قال اتقوا اللہ واوصوا اہلیکم بتقوی اللہ. حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ تم بھی اللہ سے ڈرو اور اپنے گھر والوں کو بھی اللہ سے ڈرنے کا حکم دو کہ اللہ کی نافرمانی والا کوئی کام نہ کریں. وقال قتادہ تأمرهم بطاعت اللہ وتنہاهم عن معصیت اللہ. حضرت قتادہ فرماتے ہیں مانا یہ ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کا حکم کرو، اللہ کی نافرمانی سے روکو. وان تقوم علیہم بامر اللہ وتعبدهم به وتصاعدهم علیہ. فاذا رأيت لله معصیۃ فزعتهم عنها وزجرتهم عنها.
اب مفسر فرماتی ہیں کہ حضرت قتادہ فرماتی ہیں ان کو اللہ کی فرما برداری کا حکم دو، ان کو نافرمانی سے روکو اور ان پہ کھڑے ہو کے نگرانی کرو، دیکھو کہ اللہ کے حکم پہ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں، اس پہ مدد کرو، اور اگر دیکھو کہ وہ راستے سے ہٹ رہے ہیں تو ان کو جھڑک دو، ان کو سختی سے برائی سے روک دو اور بھلائی کے کاموں پہ لگا دو اور ان کی نگرانی بھی کرو۔ وَهَكَذَا قَالَ الضَّحَاكُ مُقَاتِلٌ حَقٌّ عَلَى الْمُسْلِمِ أَن يَعْلَمَ أَهْلَهُ مِنْ قَرَابَتِهِ وَإِمَائِهِ وَعَبِيدِهِ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَمَا نَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْهُ۔ اسی طرح حضرت ضحاک اور حضرت مقاتل فرماتی ہیں کہ مسلمان پہ یہ فرض ہے کہ اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی، اگر غلام ہیں، عبد ہیں، کنیزے ہیں تو ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے جو فرض کیا ہے وہ سکھلائیں، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان کو بتلائیں کہ یہ چیزیں فرض ہیں، یہ چیزیں حلال ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں۔ اپنے گھر والوں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، اور اپنے گھر کے اندر ملازمین جو ہیں ان کی بھی ذمہ داری جو ہے وہ تمہارے اوپر۔ یاد رکھو کہ تمہارے گھر میں 4 ملازم ہیں، اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تم قیامت میں پکڑے جاؤ، اس لیے کہ وہ تمہارا ماتحت ہے، ملازم ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے تم نماز پڑھو اور وہ نہ پڑھے؟ آپ اپنے ملازمین کو پابند کر دیں کہ بھائی جب نماز کا وقت ہے ہر کام ختم، چلو میرے ساتھ مسجد میں نماز پڑھو، مجال ہے وہ نماز نہ پڑھے۔ یار تمہارے کہنے پر گرمی کے اندر وہ گندم کاٹتے ہیں، گرمی کے اندر گٹھڑ سر پہ اٹھا کے لاتے ہیں، تم ان کو کہو گے یار وضو کرو چلو اکٹھے نماز پڑھیں، یہ بات نہیں مانیں گے وہ، جن میں ان کو دل کا بھی سکون ہے، بدن کا بھی سکون ہے، راحت بھی ہے، آرام بھی ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ تم اپنے خاندان کے بھی ذمہ دار ہو، اپنے اہل و عیال کے بھی ذمہ دار ہو، اپنے ملازمین کے بھی ذمہ دار ہو۔ تو ہر چیز میں سب سے پہلے جو ہے وہ دین مقدم ہے کہ دین کا خیال رکھا کرے۔ میرے ایک دوست ہے، ان کی فیکٹری تھی، اس میں کوئی تقریباً 100-150 ملازم، اس نے ان فیکٹری میں مسجد بنائی، سپیکر، مسجد، امام، اور پھر صبح کی نماز کے بعد درس قرآن اور عشاء کی نماز آدھے گھنٹے کے لیے درس حدیث۔ اور اس نے باقاعدہ کھل کے میٹنگ کر کے اپنے سپروائزر جو تھے، مینیجر جو تھے، ملازمین، ان کو بتا دیا تھا کہ جس بندے نے نماز نہ پڑھی نہ دوسرے دن وہ آگے حساب لے لے، تنخواہ لے اور نہ جائے۔ میں بے نماز بندے کو اپنی فیکٹری میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ انہوں نے کہا جی بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ ہم مشینری کو بند نہیں کر سکتے، انہوں نے کہا وہیں کھڑے ہو کے جماعت کرو، لیکن نماز ہر حال میں پڑھنی۔ اچھا پھر اس نے باقاعدہ ایک دوسرے کے اوپر ڈپٹیاں لگائی، پتہ لگ جاتا کہ اس بندے نے کل آمدن نماز نہیں پڑھی، کچھ ہی نہیں کرتا۔ وہ مینیجر کو کہتا کہ فلاں کو بلاؤ، حساب کرو، پیسے دے دو، اس کو چھٹی۔ جو بندہ خدا کا نافرمان ہے، خدا کا غدار ہے، وہ میرا وفادار ہو سکتا ہے؟ آپ یقین کریں، وہ مجھے خود سناتا تھا، وہ کہتا تھا مکی صاحب نماز کی برکت ہے، ایسے ایسے ہمارے ہاں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اور خاص طور پہ کاٹن میں، کپاس میں، تو آپ جانتے ہیں نا یا بندہ ہیرو ہوتا ہے یا زیرو ہوتا ہے پھر۔ تو اس نے کہا ایسے ایسے مشکل دور آتے ہیں کہ ہر فیکٹری گھاٹے میں ہے، مجھے کبھی گھاٹا نہیں۔ مجھے بھی یاد ہے ایک ڈرائیور تھا، وہ ایسے اس کی داڑھی تھی، یہیں داڑھی ہی تھی لیکن مڈاتا نہیں تھا وہ۔ اچھا اس کی شکل ایسی تھی کہ اس کو سب ڈرائیور جو ہے نا کہتے تھے ہلاکو ہے، اس کا نام ہی ہلاکو خاں پڑ گیا بیچارے کا۔ مذاق میں لوگوں نے کہنا شروع کیا۔ اچھا ہم بھی انتظار کرتے تھے اس کی بس کا، آدھا گھنٹہ بھی دیر ہو کھڑے رہتے۔ وجہ کیا تھی یاد رکھیں کہ بھئی ایک تو اپنی بس میں جو سواری سوار کہہ رہا بھی میری بس کے اندر سگریٹ نہیں پینی ہے، جس نے سگریٹ پینا ہے اتر جائیں۔
ایک بات یہ، دوسری بات یہ تھی کہ جہاں سے نماز کا وقت ہوتا تھا اس نے ہر حال میں گاڑی روکنی ہے اور مسجد کے پاس روکنی ہے۔ یہ دو باتیں۔ تیسری بات یہ تھی کیونکہ وہ ہمیشہ بیچارہ بڑا احترام کرتا تھا، میرا خیال رکھتا تھا، ساتھ کی سیٹ اس کو منت بھی کرنی پڑتی تھی تو خالی کرواتا تھا، تو دوسرا یہ ہے کہ اس نے بس گاڑی سٹارٹ کی اور قرآن شریف پڑھنا شروع کیا۔ حافظ قرآن تھا۔ 4 گھنٹے کا ہمارا سفر ہوتا تھا، 3.5-4 گھنٹے۔ اچھا، گاڑی وہ اتنا تیز چلاتا تھا کہ جب وہ ہارن دیتا تھا نا، اگلے گاڑی والے ٹرک والے کہتے ہلاکو آ رہا ہے، راستہ چھوڑ دو بھائی۔ اس نے گاڑی نکالنی ہے، کچھ بھی کرو گے گاڑی وہ لے جائے گا آگے، اتنی وہ تیز چلاتا۔ میں نے کہا یار یہ تمہاری ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن یہ تیز چل۔ انہوں نے کہا مکی صاحب یہ قرآن کی برکت ہے، آج 25 سال ہو گئے مجھے سیٹ پہ بیٹھے، میری گاڑی کو کبھی لکیر بھی نہیں لگی ہے۔ انہوں نے کہا کمپنی کے بعد جب بھی 2 سال کے بعد نئی گاڑی آتی ہے نا 0 میٹر، وہ کہتے ہیں نہیں یہ اس سے پہلے والی لے لو، یہ اس کو دے دو۔ ایک تو میرے پاس ہمیشہ گاڑی 0 میٹر ہوتی ہے اور لکیر نہیں لگی میری گاڑی۔ ایکسیڈنٹ تو بڑی بات ہے نا۔ 2 کیلنڈر تھے، ان کو کہتا جس نے نماز نہ پڑھی نا یہی جنگل میں اتار کے میں چلا جاؤں گا، پھر خود بخود آ جانا اگلے دن انشاءاللہ۔ اس زمانے میں بسیں بھی تو خال چلتی تھی نا، یہ تھوڑا تھا کہ بس کے پیچھے بس ہے، 6 گھنٹے کے بعد ایک بس آتی تھی۔ تو اللہ کے قرآن کی برکت کیسے نہیں ہوگی یار؟ اس لیے اپنے گھروں میں خاص طور پہ مہربانی کریں، خیال رکھیں۔ وفي معنى هذه الآية الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عبد الملك بن الربيع بن صبرة النبي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين فإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ میرے آقا نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر الصبی بالصلاۃ، بچہ جب 7 سال کا ہو جائے اس کو حکم کرو کہ نماز پڑھے، اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو۔ ھذا لفظ ابی داؤد وقال الترمذی ھذا حدیث حسن رواه ابو داؤد من حدیث عمرو بن شیبہ النبی عن جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الفقهاء وهكذا في الصوم يكون ذلك تمرين له على العبادة لكي يبلغه مستمر على العبادة والطاعة ومجانبة المعصية وترك المنكر والله الموفق۔ اس لیے فقہاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے 7 سال میں اس کو نماز سکھلائیں اور 10 سال میں نہ پڑھے تو ماریں، اسی طرح روزے کی بھی تعلیم دیں تاکہ بچپن کے اندر بالغ ہونے سے پہلے وہ نمازی اور روزے دار بن جائے، اس کی عادت ہو جائے روزہ رکھنے کی، نمازیں پڑھنے کی، اللہ کی فرما برداری کی اور نافرمانی سے بچنے کی اور منکرات کو چھوڑنے کی۔ وقولہ تبارک و تعالی وقودها الناس والحجارہ، وقودها حطب الذی یلقی فیہا جثث بنی آدم۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو جو جہنم ہے اس کو جلانے کے لیے لکڑیوں کے بجائے بندے ڈالے جاتے ہیں اور پتھر ڈالے جاتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ بندوں کا معنی یہ ہے کہ مشرکوں کو ڈالا جائے گا، اور پتھروں کا معنی یہ ہے کہ جو اصنام ہے جو بت بنائے ہوئے ہیں ان کو ڈالا جائے گا، کیونکہ قرآن پاک کہتا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم وقال ہی حجارۃ من کبریت۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ گندھک کے پتھر ہوتے ہیں جو اور زیادہ آگ پکڑتے ہیں۔ زاد مجاہد انتن من الجیفۃ، اور یہ پتھر جو ہیں اتنے بدبودار ہوتے ہیں جیسے جانور مردار کی بدبو ہوتی ہے۔ فروى ذلك بن رحمه الله ثم قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الرحمن بن سنان المنكري قال حدثنا عبد العزيز بن ابي داود قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره وعنده بعض اصحابه وفيهم شيخ فقال يا رسول الله حجاره جهنم كحجاره الدنيا
فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده صخرة من صخر جهنم أعظم من جبال الدنيا كلها. قال فبكى الشيخ مغشيا عليه فوضع يده على فؤاده وإذا هو حي فناداه فقال يا شيخ قل لا إله إلا الله. فقال ابشروا بالجنة. قال وقال صاحب يا رسول الله أمن بيننا؟ قال نعم. ويقول ذلك لمن خاف مقام ربی مقامی وخاف وعید. اس روایت مبارک میں آتا ہے حضور پاک کے صحابہ بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ ایک بوڑھا بھی بیٹھا ہوا تھا. اس بوڑھے نے حضور پاک سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے اندر جو ایندھن ہوگا، جو پتھر ڈالے جائیں گے، وہ پتھر ایسے ہوں گے جیسے دنیا کے پتھر ہیں؟ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جہنم کا ایک پتھر جو ہے دنیا کے سارے پہاڑوں سے بھی بڑا ہوگا. قال فبكى الشيخ مغشيا عليه. جب اس بوڑھے نے سنا تو بے ہوش ہو کے گر گیا. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کے دل پہ رکھا تو دیکھا کہ ابھی زندہ ہے. آپ نے فرمایا شیخ قل لا الہ الا اللہ. حضور نے تلقین کی، فرمایا کہ کلمہ پڑھو. اس نے جب کلمہ پڑھا تو آپ نے فرمایا تمہیں میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، کیونکہ یہ بھی حضور کی حدیث ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اور اسی طرح حدیث مبارک ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. تو صحابہ کہنے کہ حضور آپ نے اس کو بشارت دی ہمیں. اور میں کہ ہاں جو اللہ سے ڈر گیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے، اللہ تعالیٰ کے تحدیدات سے ڈر گیا ہے، اس کے لیے پھر جنت ہے. ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید. اللہ نے فرمایا یہ مقام، یہ جنت اس کے لیے ہے جو میرے سامنے پیشی سے ڈر گیا اور میرے وعید سے ڈر گیا، اس کے لیے جنت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ اپنے اہل کو بھی بچاؤ، اپنے جانوں کو بھی بچاؤ، جہنم سے بچاؤ. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. فرمایا اس کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہوں گے، اور نگران جو ہے وہ فرشتے ہوں گے، اور فرشتے بھی ایسے ہوں گے غلاظ شداد تبائہم غلیظۃ، وہ تباہن بھی سخت ہوں گے، تندخو ہوں گے. قد نزعت من قلوبہم الرحمۃ بالکافرین باللہ. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں سے رحمت کو چھین نکال لیا ہے تاکہ کافروں پہ کبھی ان کے دل نرم نہ ہوں. شداد من ترکیبہم فی غایت الشدۃ والکثافۃ والمنظر المزعج. اور شداد کا معنی ہے کہ وہ ایسے سخت ہیں اور ان کی ایسی شکل اللہ نے بنائی ہے کہ دیکھنے والا جو ہے وہ بھی روب سے ان کے ڈراؤنی شکل سے ڈر جائے. کما قال ریاض حدثنا ابی حدثنا سلمۃ بن شبیب حدثنا ابراہیم بن الحکم بن ابان حدثنا ابی عن اکرمۃ انہ قال اذا وصل اول اہل النار الى النار وجدوا على الباب 400,000 من خزنة جہنم سود وجوہهم كالحية انيابهم. قد نزع الله من قلوبهم الرحمة ليس في قلب واحد منهم مثقال ذرة من الرحمة. لو طير الطير من منكب أحدهم لطار شهرين قبل أن يبلغ منكبه الآخر ثم يجدون على الباب 19 عرض صدر أحدهم 70 خريفا ثم يهبون من باب إلى باب 500 سنة ثم يجدون على كل باب منها مثل ما وجدوا على الباب الأول حتى ينتهوا إلى آخرها. ابن ابی حاتم نے یہ روایت نقل کی، حضرت اکرمہ کا قول ہے. انہوں نے فرمایا کہ جب جہنم والے جہنم میں جائیں گے تو جہنم کے دروازے پہ 4 لاکھ جہنم کے خزانہ جو ہیں کھڑے ہوں گے، اور ان کے چہرے بھی سیاہ ہوں گے، اور جیسے ان کے سانپ ہوتا ایسے ان کے شاخیں دانت کی شاخیں ہوں گی. اللہ نے ان کے دلوں سے رحمت نکال لی ہوگی. اگر ایک پرندہ اڑے تو ان کے 2 کندھوں کے درمیان کا فاصلہ اتنا ہے کہ 2 مہینے تک اڑتا رہے.
اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر جائیں گے تو فرشتے، اللہ نے جو قرآن میں فرمایا علیہ 19 وہ 19 فرشتے ہوں گے. وہ 19 فرشتے ایسے ہیں کہ ان کا سینہ جو ہے اتنا بڑا ہے کہ 70 سال کا آدمی جو ہے سفر کرے تو پھر طے ہوگا. پھر اس کے بعد جائیں گے دوسرے دروازے کی طرف، اور ثم یجدون علی کل باب منها مثل ما وجدوا علی الباب الاول. ہر دروازے پر یہی عالم ہوگا، یہی ملائکہ ہوں گے، یہی سختی ہوگی اور یہی شدت ہوگی. اور ان کی صفت یہ ہے کہ ولا یعصون اللہ ما امرهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اَيْ مَهْمَا أَمَرَهُمْ بِهِ تَعَالَىٰ بَادَرُوا إِلَيْهِ. اللہ جو حکم دیتی ہیں فوراً تعمیل کرتے. لا يَتَأَخَّرُونَ عَنْهُ طَرْفَةَ عَيْنٍ، پلک جھپکنے کی دیر بھی نافرمانی نہیں کرتے. وَهُمْ قَادِرُونَ فِي رَسَبِهِمْ أَجْرٍ مِّنْهُ، اور اللہ جو حکم دیتے ہیں اس پہ ان کو طاقت بھی دی ہے کہ وہ اس کو سر انجام دے سکتے ہیں. وَهَؤُلَاءِ الزَّبَانِيَّةُ، ان کا نام جو ہے زبانیہ ہوگا. اعاذنا اللہ تبارک و تعالی منہم اعاذا باللہ منہم. تو یہ احوال ہیں جو جہنم کے، اور اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں سب کلمے پڑھنے والوں کو جہنم سے بچائیں اور اپنی رحمت سے بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخل فرمائیں. پہلی بات یہ ہے کہ مجھے خواب کی تعبیر دینے سے مناسبت نہیں ہے. علم تعبیر رویا جو ہے یہ مستقل ایک علم ہے. ہر آدمی تعبیر دینا نہیں جانتا. حضور سرکار دو عالم کے صحابہ کے زمانے میں بھی جب کوئی خواب دیکھتا تھا تو حضور حضرت ابو بکر کو فرماتے تھے کہ اب ابو بکر تم اس کی تعبیر کیا. اسی طرح انبیاء علیہم السلام میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے علم تعبیر رویا دیا تھا. اسی طرح تابعین میں حضرت محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے علم تعبیر رویا دیا تھا. تو میری بیٹی مجھے چونکہ تعبیر کا پتہ نہیں ہے، میں خوابوں کی تعبیر بیان بھی نہیں کرتا ہوں، اس لیے کسی اور عالم سے رجوع کریں. کہتے جی کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کے بعد گواہ نہیں ہے تو اس کو شریعت سزا نہیں دے سکتی جب تک گواہ نہ. اگر اس بندے نے غیرت میں آگے اپنی بیوی کو قتل کر دیا دنیا میں تو اس کو سزا قتل کی قتل ملے گی، قصاص ہوگا. قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غیرت کی وجہ سے اس کو معاف کر دیں، لیکن دنیا میں اس پہ قانون چلے گا کہ تمہیں مارنے کا تو کوئی حق نہیں ہے. اور تم نے زنا کیا، تم نے قتل کیا، تم نے تو اس سے بھی بڑا گناہ کر دیا. تو بجائے مظلوم ہونے کے ظالم بن گئے. علاج یہ ہوتا ہے کہ ایسی عورتیں جو ہیں ان کو طلاق دے کے نکال دو. گھر میں رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جو اگر اپنے خاوند کی عزت و عصمت کی محافظ نہیں بن سکتی اور جو بالکل ایک آوارہ ہے اور غیروں کے بستروں کو گرم کرتی ہے، ایسی عورت پہ لعنت بھیجیں، طلاق دیں، دفع کریں. تمہیں اللہ کوئی نیک عورت عطا فرمائے. میرا بھائی مسئلہ سمجھو. دیکھو یہ خانہ کعبہ ہے، امام اس طرف ہے، اس طرف کوئی آدمی امام سے آگے نہ ہو. اگر ادھر آگے ہے، ادھر آگے ہے، ادھر آگے ہے تو یہ آگے شمار نہیں ہوگا، یہ کعبے کی طرف ہی دوسری ہے. کوئی حرج نہیں. جیسے اب امام ہوتے ہیں مثلا مقام ابراہیم پر، اگر مزاج والی طرف ہے ادھر، اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ ظہر میں جب امام ہوتے ہیں مقبری میں تو اس طرف کسی کو نہیں کھڑا ہونے دیتے کہ بھئی اس طرف امام کے آگے کوئی نہ ہو. باقی جو 3 اطراف ہیں اس میں اگر وہ آگے ہے تو آگے شمار نہیں ہوگا، وہ طرف ہی اور ہے.
پوسٹ مارٹم کرنے کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں. یہ تو انگریزوں کے قانون ہیں. ایک بندہ مر گیا ہے پھر اس کو چیر پھاڑ کرو اور یہ پتہ لگایا جا رہا ہے, قتل کا تحقیق ہو رہی ہے تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ یہ زہر سے مرا ہے, کس بات سے مرا ہے. ہو یار جب اصل مجرم پکڑے جائیں گے سارا پتہ لگ جائے گا, ضروری مردے کو تم نے چیرنا پھاڑنا. اچھا چیر پھاڑ کے بعد بھی تمہیں مجرم نہیں ملے تو کیا پتہ لگ گیا؟ تم نے پوسٹ مارٹم کر لیا, اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا, یعنی سر کی ہڈیاں توڑی جاتی ہیں. اللہ معاف فرمائے. اچھا اس کے بعد بھی تم اس کے قاتل نہیں پکڑ سکے ہو تو کیا فائدہ ہوا پوسٹ مارٹم کا جناب؟ اچھا تم نے پوسٹ مارٹم نہیں کیا, قاتل پکڑا گیا, سارا واقعہ سامنے آ گیا. تو قاتل کو پکڑو, یہ کیا ہے کہ مردے کو عذاب دو؟ حضور نے تو اتنا حکم دیا ہے کہ جب میت کا جنازہ لے کے جا رہے ہو, حضور نے فرمایا تیز تیز نہ چلو, تھکا نہ لگے. میت کو اسی طرح تکلیف ہوتی ہے جیسے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے. جو لوگ جنازے کی نماز میں, یہ امام ہے, یہ میتیں ہیں, آگے کھڑے ہو جاتے ہیں, نماز نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ہے اس کا کام جائز ہے, وہ رشوت دینے کی کوشش کرتا ہے تو رشوت لینا حرام ہے, جائز پہ لو یا ناجائز پہ. ناجائز پہ ڈبل گناہ ہو جائے گا, ایک لعنت رشوت کی, ایک غلط کام کرنے کی. اور اگر صحیح کام پہ بھی لوگے وہ بھی رشوت ہے, لعنت ہے. کیوں لو جب صحیح کام اس کا کر دو. او میرا بھائی یاد رکھو, کوئی آدمی پاگل ہو گیا ہے گھر سے پیسے اٹھا کے تمہیں دے دے, کام نہیں کرتے ہو تو حالات پیدا کرتے ہو کہ رشوت دے. اگر کام اس کا فوراً ہو جائے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, کوئی بات ہی نہیں. احرام میں کندھا کھلا رہے اور اسی طرح ہم نماز پڑھیں, نماز مکروہ ہو جائے گی. احرام تو کندھا تو صرف طواف میں کھلا رکھنا ہے, بعد میں ڈھانپ لیں اپنی نمازوں کو مکروہ کیوں کریں؟ عمرہ کا طواف ہو یا کوئی طواف ہو, کعبے پہ نظر نہیں, نظر نیچے ہونی چاہیے. میں نے 1 لاکھ لیا تھا اس شرط پہ کہ تمہیں 7,000 دوں گا. میں نے 7,000 دے دیا. اس وقت ریٹ کیا بنتا ہے؟ ریٹ کے مطابق دینا جائز ہے, زیادہ حرام ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم فرج هم المهمومين, نفس كرب المكروبين, واقض الدين عن المدينين, واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. وہ آدمی ہے نا, اس سے وہ ٹوپیاں منگوانی ہے, وہ بس آرڈر دینا پڑے گا. آرڈر دے دو اور بنا دیں. کتنا ہے لیکن اچھا کپڑا لگا ہے. نمبر 22.5 نمبر مجھے یاد نہیں ہے. آپ کا اپنا ہے نا؟ ہاں 22.5 نمبر.
اس کے بیٹے ذرا سیل دیکھ لینا، سیل آج گڑبڑ کیا، میں اس کو پھر ویسے کیس دیا، یہ پھول کا جو ہے نا دوسرا چارج میں ڈال دینا.